فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وصدق النبی الکریم الامین الحکیم۔ عزیزان محتشم، میں اور آپ ہم سبھی آج کی اس نشست میں اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عزیزان محتشم، میں نے پاک کلام سے سورہ شورا، یہ قرآن پاک کا 42واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 23 کے کچھ الفاظ آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، قل محبوب فرما دیجئے، یہ قرآن کا مزاج ہے۔ عزیزان محتشم، آپ سبھی جانتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر کے واسطہ سے ہم تک پہنچا۔ الحمدللہ کی الف سے والناس کی سین تک ایک حرف بھی ایسا نہیں جو حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر کے بغیر ہم تک پہنچا ہو۔ اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں، پوری امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور زبان تاجدار رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطہ سے ہم تک پہنچا۔ اس بات میں تو شک پہلے سے ہی نہیں تھا۔ اللہ پاک کل لگا کر یہ بتا رہے ہیں، لوگوں کلام تو میرا ہی ہے، میں جب بھی اپنے بندوں سے کلام کروں تو واسطہ پیغمبر کرتا ہوں، پیغمبر کے واسطے سے کرتا ہوں۔ اور اللہ پاک نے عزیزان محتشم مختلف انبیاء سے گفتگو کی ہے، ہر ایک سے کلام کرنے کا انداز اور انداز تکلم الگ ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم سے کلام کیا تو کہا قال ابراہیم رب آرنی کیف تحیی الموتى، بولے ابراہیم۔ اور اللہ پاک نے کلام کیا ذکریہ سے، اور ذکریہ کی بات کی تو کہا قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، حضرت ذکریہ علیہ السلام نے مجھ سے مانگا۔ قال عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم بولے۔ تو جب محبوب کی بات آئی تو کہا کل محبوب ذرا بولیے تو صحیح۔ تو عزیزان محتشم ذہنشین کر لیں، اللہ پاک نے 270 مرتبہ اور فا کے اضافے سے اگر گنوں تو 286 مرتبہ اللہ پاک نے صرف اپنے محبوب کو یہی کہا، ذرا لب تو کھولیے۔ تو یہاں بھی اللہ پاک نے لفظ کل سے ابتدا کی، قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب فرما دیجئے، بتلا دیجئے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ یہ قرآن کا مزاج ہم مثال کے طور پہ دے رہا ہوں۔ اور اللہ پاک نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، قل محبوب فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوب فرما دیجئے، بتلا دیجئے، ذرا لب کھول دیجئے۔ وہ کیا حضرت تاجدار گولڑا نے ترجمہ کیا ہے، کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر مہر علی یہ تجا نہیں بولن۔ تو عزیزان محتشم ارشاد فرمایا
محبوب فرما دیجئے، بتلا دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو فاتبعونی، میری مطابقت اختیار کر لو، میری پیروی کر لو، میرے پیچھے چل پڑو۔ جو میرے پیچھے چل پڑے گا یحببکم اللہ، اللہ اس سے پیار کرے گا، اللہ اس کو ریوارڈ عطا کرے گا، صلہ عطا کرے گا، اس کو اجر عطا کرے گا کہ اسے اپنی محبت عطا کر دے، اسے اپنا محبوب چن لے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، معافیاں عطا کر دے گا۔ گنہگار تھے، تجھے گناہوں سے پاک کر دیا، بس ایک کام کر لو کہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابق اختیار کر لو، پیروی کر لو۔ تو اب مطابق اختیار کرنا اور پیروی مصطفیٰ کرنا بھی، یہ مرضی مصطفیٰ نہ رہا، لفظ کل سے بتا دیا یہ بھی تیرے رب کی رضا ہے۔ تو یہاں بھی کل لگا کے بتانا مقصود تھا۔ کل، اب جو بات کرنے جا رہے ہیں میرے محبوب، تو یہ میرے محبوب کی رضا نہیں ہے، یہ میرے محبوب کی منشا نہیں ہے، یہ میرے محبوب کی چاہت نہیں ہے، میں کہلوا رہا ہوں کل، یہ تو بولتے ہی تب ہیں جب میری مرضی ہو۔ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ تو لب کھولتے ہی تب ہیں جب میری منشا ہو، میری رضا ہو، میری مرضی پر میرے مصطفیٰ لب کھولتے ہیں۔ تو محبوب ذرا فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ عزیزان محتشم، کفار نے سوچا یہ اتنے احسانات، یہ محنتیں، یہ رشد و ہدایت کے چراغ جو جلا رہے مصطفیٰ، ہماری تکلیفوں کے باوجود، ہماری رکاوٹوں کے باوجود، ہماری اذیتوں کے باوجود، یہ ہم پر کرم کرنا چھوڑتے نہیں۔ صاحب پتھر بھی مارے گئے تو میرے مصطفیٰ نے دوا دی، تکلیفیں دی، ہجرت پر مجبور کیا۔ تو ذہنوں میں خیال آیا آخر یہ چاہتے کیا ہے، ان کی منشا کیا ہے، ان کی رضا کیا ہے۔ تو کہا کل محبوب فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، اگر مجھے اجر ہی دینا چاہتے ہو تو میرے حسن حسین سے محبت کرو، میرے علی اور فاطمہ سے محبت کرو، مودت کرو۔ عزیزان محتشم، حضرت عباس